شاکس رب شاکس اس اسکوش نظر میں آج نظر میں اوجت رب کے اوجت آج ایجت اسکوش نظر روشنی عرش نظر روشنی عرشو نظر روشنی عرشو نظر اگلے تختی دیکھیں جی، یہ آگے تختی ہے، تختی نمبر 11۔ اس میں کہتے ہیں جی سکون کی سکون تو آپ نے سمجھ لیا کسے کہتے ہیں جی، جزم کو کہتے ہیں، جزم والے لفظ کو نہیں، وہ ساکن ہے، ساکن جزم والے لفظ کو کہتے ہیں، اور سکون خود جزم کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا، یہ سوال ہے، اس کا جواب جب ان کے بعد کوئی حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام نہ ہو، اس وقت غنہ ہو۔ یہ حروف نہ ہوں تو اس وقت غنہ ہوگا۔ یہ 8 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را، یہ 8 حرف میں سے کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا، اگر ان میں سے کوئی نہیں تو پھر غنہ ہوگا۔ اب یہ آگے جو تختی آئی نا، اس میں یہ قواعد آنے، اس لیے یہ قواعد کو سمجھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ را ساکن کب موٹی ہوتی ہے، اس کو موٹا کب پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس سے پہلے یا ساکن نہ ہو، یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں نہ ہو، اور اگر را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہوں تو ہر حال میں یعنی موٹی ہوگی، پر ہوگی یعنی موٹی ہوگی۔ اگر پہلے ہو تو اختیار ہے حروف مستعلیہ، جیسے یعنی حروف جو موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ بھی بتایا تھا۔ کیا مجموعہ تھا، کوئی بتائے گا؟ خص ضابطن قز، یہ مجموعہ تھا اس کا، صاد ضاد طا ضا خا غین قاف، یہ حروف مستعلیہ ان کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ تو را کے پر کرنے کا یہ قاعدہ بتایا ہے۔ سادہ بات پہلے بتا دی تھی کہ را پر زبر اور پیش ہو تو اس کو موٹا پڑے گا۔ اب را سے پہلے جو حرف ہے اس پہ اگر زبر اور پیش ہے تو تب بھی موٹا پڑے گا، اس سے پہلے زیر ہے تو پھر موٹا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب را سے پہلے یا ساکن نہ ہو، یا اس سے پہلے زیر اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو اسی کلمے میں، کسی اور کلمے میں پیچھے زیر ہے وہ نہیں، اسی کلمے کی زیر ہو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، تو وہ سمجھ آ گیا، وہی مطلب ہے کہ زیر اسی کلمے میں ہو، پیچھے الگ سے کلمے میں نہ ہو۔ زیر اصلی کا مطلب یہ، اگر تو اس وقت بھی موٹی پڑے۔ اگر را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہو تو ہر حال میں پر یعنی موٹی پڑیں گے۔ اب یہ حروف مستعلیہ یہ ہیں آپ کے سامنے، ان کو یاد ہونا چاہیے۔ جب تلاوت کر رہے ہیں ذہن میں حروف مستعلیہ ہوں گے تو فوراً ذہن کہے گا کہ یہ اب یہاں پہ را کو پر کرنا ہے۔ را ساکن ہو تو وہ بھی پر ہوتی ہے، کب ہوتی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں۔ را پر زبر ہے، پیش ہے، پھر تو پر ہوگی، یہ تو آسان ہے، سمجھ آتا ہے۔ را سے پہلے والے حرف پر زبر اور پیش ہے
تبھی پر ہوگی، یہ تو سمجھ آ رہا ہے۔ اب ہے را ساکن ہے، را پہ جزم ہے۔ اب اس صورت میں کیا قاعدہ ہے؟ اس صورت میں یہ ہے ساکن کے بعد، را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ ہو تو پر پڑھیں گے، اور اگر پہلے ہو حروف مستعلیہ تو پھر اختیار ہے، چاہے موٹا پڑھیں چاہے باریک پڑھیں۔ ابھی مثال آئے گی تو مزید سمجھ آ جائے گی۔ علامات وقف، وقف کی علامات، یہ جو ہے وقف تام کی علامت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے درمیان میں میم ایسے لکھی ہوتی ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے کہ وقف تام ہے یہاں پہ۔ یہ وقف تام کی علامت ہے کہ یہاں پہ وقف ہونا ہے۔ اور اگر تو ہے، تو بھی لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی، تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں تو آ جاتی ہے، تو یہ وقف مطلق ہے، اس کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ یہ وقف مطلق ہے۔ اور جیم بھی آتی ہے، ایسے لکھی ہوئی جیم بھی آ جاتی ہے چھوٹی سی، یہ وقف جائز، چاہے تو رک جائیں چاہے تو نہ رکیں، مرضی ہے، جائز۔ اور سین بھی آ جاتی ہے۔ اور بعض جگہ تو واضح لکھا ہوتا ہے، ایسے بھی لکھا آ جاتا ہے، بعض جگہ سین بھی آ جاتی ہے، ایسے بھی لکھتا ہے۔ اس میں اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ یہاں پر سکتہ کا مطلب ہے کہ رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا۔ سکتہ کا مطلب رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، ہلکا سا رکنا ہے۔ اور وقفہ ذرا لمبا سکتہ، اگر جہاں پر وقفہ ہے، سین پہ سکتہ ہے، اور اگر یہ لکھا آ جائے وقف ہو یا وقفہ لکھا ہو تو وہ بھی سکتہ ہی ہے، لیکن اس میں ذرا لمبا سکتہ ہے۔ اور زا لکھا ہے، زا وقف مجوز، ایسے صرف زا لکھا آئے گا، زا۔ اور اس کے علاوہ لام ہوتا ہے، یہ لام لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وقف نہیں کرنا، لام کا معنی نہیں، وقف نہیں کرنا۔ اور اگر مجبوراً کرنا پڑ جائے، سانس ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر یہاں رکے ہیں تو پیچھے سے پھر ملا کے پڑھیں گے آگے، تاکہ پیچھے والا تسلسل رہے۔ معنی یہاں پر لام لکھا ہوتا ہے، وہاں اگر وقف کریں گے معنی بدل جائے گا، اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں وقف نہ کریں۔ اگر بالفرض کرنا پڑ جائے، سانس نہ لمبا ہو، تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں تاکہ وہ معنی خراب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا، آیت ختم ہوتی ہے، گول دائرہ، اس میں 1 لکھا ہے، 2 نمبر آیت ہے، 2 لکھا ہے، یہ بھی وقف ہوتا ہے۔ یہ جو آیت جہاں پہ مکمل ہوتی ہے نا، وہ گول دائرہ جو ہوتا ہے جس میں نمبر لکھے، وہ بھی وقف ہوتا ہے۔ اس پہ جو مرضی لکھا ہو وہ وقف ہے، چاہے اس پہ لا بھی لکھا ہو، وہاں وقف کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں اس کے آخر میں وقف کر سکتے ہیں، آیت ختم ہونے پر بھی وقف جائز ہے، وقف کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں ہم پڑھیں۔ یہ وقف تام کہہ لیں اس کو، یا وقف لازم کہہ لیں، کہ یہاں لازمی طور پہ وقف کرنا ہے ورنہ معنی تبدیل ہوگا۔ وقف تام کا مطلب یہ ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟
تو وقف مطلق کا مطلب ہے آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا صحیح ہے، کوئی اس میں معنی میں فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جیسے آیت ختم ہو رہی ہے ایسے تو بھی سمجھو وہ وقف ہے، اس میں وقف درست ہے، اور یوں سمجھ لیں اس میں وقف اچھا ہے، تو جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ جی کھولیں جی قاعدہ کھولیں، یہ تختیہ پڑھیں جس کے متعلق یہ قواعد پڑھے ہیں، وہ تختیہ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انت، اب نون ساکن ہے تو آگے اس کے بعد حروف حلقی میں سے نہیں ہے کوئی بھی، تو غنہ کریں گے، نون ساکن پہ غنہ کریں گے، انت، وقف انت، حمزہ زیر ہا دال زیر دی اہدی، وقف اہد۔ اب اس صورت میں دونوں کو ساکن کریں گے، وقف کی صورت میں ہاں تو پہلے ہی ساکن ہے تو دال بھی ساکن کر دیں گے، اہد، با زبر عین با، دال پیش دو، بعدو، با زبر قوا باط، اب اس کو پر کرنا ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے، باط، شین زبر شاہ، باط کو شاہ، وقف بچ، سین زبر عین سع، یا زبر یا، سعیا، وقف سعی، سعی، یا کی بھی آواز ہے، سعی، کاف پیش نون کن، تا پیش تو، کنتو، اب نون ساکن ہے تو اس کے بعد حروف حلقیہ نہیں میں سے بھی، تو اس پہ غنہ کریں، کنتو، وقف کنت، لام زبر سین لس، تا زبر تا، لستا، وقف لست، حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رن، امرن، امرن، وقف امر، با زبر را بر، اب یہاں پر را کیا ہونی ہے؟ پر ہونی ہے، کیونکہ را سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے را کو پر کرنا ہے، را ساکن ہے لیکن را سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اب را پر ہوگی، بارو، بارو، دال دو زبر الف دن، بردن، وقف بردا، جیم زبر میم جم، عین دو زبر الف عن، جمعن، وقف جمعا۔ یہ اس طرح آپ پڑھ لیں گے ساری جی؟ اس کی میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ 2 لائنیں تو پڑھ لی ہم نے، تو اس میں 3 لائنیں اور ملانا، 5 ماضی ہم نے پڑھا تھا، تو فعل ماضی ہی پڑھنا ہے لیکن مجہول، فعلا ضربا، یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ اب اس میں نے عرض کیا تھا فا کلمہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ اصل ہے۔ اب اس میں ہر فعل میں پھر اسی طرح ہم پڑھیں گے، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، یہ ہے با را، یہ با ہے، لیکن یہ اس گرامر کے اعتبار سے یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے۔ اب ہم نے جب فعل یہ ماضی ہے تو اس سے مجہول بنانا ہے، اسی سے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو فا کلمہ ہے، فا کلمے کو ہم نے پیش دے دینی ہے، فا کلمے کو پیش دے دینی،
پیش، فا کلمے کو پیش دینی ہے، یہ فا کلمہ ہے، اس کو ہم پیش دیں گے، یہ فا کلمہ ہے، اس کو ہم نے ادھر تھی زبر ادھر دے دی پیش، فا کلمے کو ہم نے دے دی پیش۔ ایک کام یہ کرنا ہے اور ایک اور کام کرنا، بس مجہول بن جائے۔ پہلا کام یہ کہ فا کلمے کو پیش دے دینی، یہ فا کلمہ ہے، ادھر بھی ہم نے پیش دے دی، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، عین کلمے کو زیر دینی اگر زیر نہیں ہے، اگر زیر پہلے سے ہے ٹھیک ہے، اگر پہلے سے زیر نہیں ہے، زبر ہے یا پور ہے، پیش ہے، تو اس کو زیر دینی، بس فعل ماضی مجہول بن گیا۔ اب اس کو ہم نے زیر دے دی۔ لام کلمے کو ویسے ہی چھوڑ دینا جیسے بھی ہے، جس طرح ہے، پہلے زبر تھی زیر، اب یہ ختم کی، اس میں زیر نہیں تھی، زیر دے دی، باقی اسی طرح ہی ہے، یہ مجہول بن گیا۔ دو کام صرف کرنے ہیں، فعل ماضی میں فا کلمے میں پیش دینی ہے، اور عین کلمے میں اگر زیر نہیں ہے تو زیر دے دینی، اگر زیر ہے تو ٹھیک ہے، لام کلمہ اسی طرح چھوڑ دینا جیسے بھی ہے، بس مجہول بن گیا۔ اب فعلا تھا تو اس سے فعیلا بن گیا، لام کلمہ اسی طرح ہے۔ ضربہ تھا تو اس سے ضربہ بن گیا۔ اور اردو ترجمے میں اس کی علامت کیا ہے؟ اردو ترجمے میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، فاعل معلوم نہیں، جو کام کرنے والا وہ معلوم ہی نہیں، اس کا معنی ہے مجہول، مجہول چھپا ہوا جو غیب ہے، تو مجہول کا مطلب ہے اس کا فاعل معلوم نہیں، فاعل مجہول ہے، فاعل معلوم نہیں۔ اب اس کا معنی تھا یہ جو ضربہ ہے اسے ایک مرد نے مارا، ضربہ، اور ضربہ وہ ایک مرد مارا گیا۔ اب مارا گیا، وہ اس کا تو پتہ ہے کہ وہ ایک مرد، مارا کس نے یہ نہیں پتا، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ یہ اس طرح اس کو ہم ماضی معروف سے، یہ ماضی معروف ہے، یہ ماضی معروف ہے ضربہ، اور فعلا ضربہ یہ مجہول ہے، اس کا فاعل جو ہے کام کرنے والا وہ معلوم نہیں۔ تو اب یہاں پر ہم یہ پڑھیں گے فعلا، فعلا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب کا صیغہ نہیں ہوتا، اس میں مخاطب کا صیغہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو یعنی جس کو صیغے اسی طرح ہی ہیں، جس کو جو مارنے والا وہ معلوم نہیں ہے، تو مخاطب جو ہے جو مارا گیا وہی ہے، مفعول ہے۔ یا اس کو دوسرے طریقے سمجھیں کہ اس میں امر نہیں ہے، اس ماضی مجہول میں امر اور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ امر اور نہیں تو مخاطب ہوتا ہے، تو مار، جب تو مار ہے تو وہ تو معلوم ہے، تو جو مارا گیا ہے وہ تو مارا گیا ہے، مارنے والا معلوم نہیں ہے، تو اگر اس میں امر ہو تو وہ پھر تو فاعل معلوم ہوگا، وہ پھر مجہول نہیں بنے گا، وہ معروف رہے گا، اس لیے اس میں امر اور نہیں ہوتا۔ سامیہ، اب دیکھیں سامیہ ہے نا، سامیہ، تو سامیہ میں ہم پیش لگا دی، اس میں پہلے ہی زیر ہے، تو یہ ایک ہی کام کرنا پڑے گا، پہلے کو بدلنا ہے، پہلے پہ پیش لگانی ہے، دوسرے میں اگر زیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیر لگا دینی۔ تو سمیہ اس میں پہلے ہی زیر ہے، سمیہ سمیہ سمیو، سمیت سمیتما سمیتم، سمیت سمیتا سمینا، سمیتی سمیتما سمیتن، سمیت اس طرح یہ فعلا ہے، فعلا فعلو فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان تفعلون افعلنا افعلوا۔ یہ صرف مذکر کے ذکر کر رہے ہیں، مؤنث کے شاید آگے ذکر کریں۔ اب یہاں پر نصرہ ہے، نصرہ نصرا نصرو، نصرتا نصر، نصرتا نصرتا، نصرتم نصرتو نصرنا،
اسی طرح سمیا، سمیا، سمیو، سمیتا، سمیتما، سمیتم، سمیتو، سمینا، فتحا، فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتو، فتحنا، اسی طرح یعنی مضارع کے یہ انہوں نے معروف یہ مجہول کٹھے بھی دونوں دے دیے. ضربا، یضرب، ضاربن اس میں فاعل ہے. ماضی مجہول کی ضربا، یضرب، مضروبن. یہ جو ہوتی ہے نا یہ پوری گردان ہے. ویسے یہ والی جو نا یہ جو جیسے ماضی، مضارع، پھر امر، نہیں، فاعل، مفعول، یہ ساری جو گردانیں ہوتی ہیں نا جتنی اینڈ تک جاتی ہیں وہ سب کا ایک ایک حرف ہوتا ہے. شروع والا پہلا گردان کا اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. صرف صغیر اس میں سب میں ایک ایک ہر گردان کا ایک ایک کلمہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے. یہ والی نا یہ والی انہوں نے جتنی ہم نے پڑھی اتنی انہوں نے لکھی ہے، باقی نہیں لکھی. اس سے زیادہ ہیں ویسے. یہ دیکھیں ضرب، یضرب، ضارب، ضرب، یضرب، مضروب، آگے تک پھر ہے. تو اسی طرح اس کو صرف صغیر کہتے ہیں کہ ہر گردان کا پہلا پہلا لفظ انہوں نے دے دیا. اسی طرح ناصر ینصر، ناصر، نصر ینصر، منصور. سمیع یسمع، سامع، سمیع یسمع، مسموع. فتح یفتح، فاتح، فتح یفتح. اب یہ قرآن پاک کی مثالیں ہیں. جیسے شہر رمضان الذی انزل، انزل مجہول ہے، نازل کیا گیا، انزل نازل کیا گیا. فیہ القرآن یعنی اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. اب انزل مجہول. اسی طرح ضربت علیہم الذلہ، ضربت یہ فعل مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے، مونس کا. ضربت مونس کا صیغہ. ماری گئی ان پر ذلت رسوائی، ضربت. اسی طرح اذا فتحت یاجوج ماجوج و ماجوج، جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج. فتحت، فتحت فتح سے، فتحت مونس کا صیغہ مجہول ہے. اس طرح انہوں نے یہ ساری مثالیں دے دی. یہ ماضی کی ہیں، یہ مضارع کی. لعلکم ترحمون، ترحمون یہ مضارع مجہول ہے اور اس کا معروف کیا ہے؟ ینفخ، ینفخ، ینفخ پھینکتا ہے، پھونکتا ہے. وہ سور پھونکتا ہے. ینفخ وہ سور پھونکتا ہے. اور ینفخ سور پھونکا جائے گا، پھونکا جائے گا یعنی مجہول ہے. اسی طرح یرسل علیکما شواظ من نار، جہنم کے آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں جب شیاطین اوپر جاتے ہیں ان کو، تو یرسل چھوڑے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، بھیجی جاتے ہیں. یرسل، یرسل معروف، یرسل مجہول. اس طرح یہ قرآن پاک کی مثالیں انہوں نے دی ہیں آخر تک. اور اس کو آپ دیکھنے کل یہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یخطف ابصارهم یکاد البرق یخطف ابصارهم. کٹھے مل کے ذرا پڑھیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم. اب یہ یکاد البرق، برق را کو پر کرنا ہے اور کاف کو موٹا کرنا ہے. اسی طرح یخطف، خا بھی موٹا، طا بھی موٹا. ابصار، ابصارہم، صاد بھی موٹا، را بھی موٹا. یکاد البرق یخطف ابصارہم.
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم اب یہاں پر را بریک ہے ابصارهم ان اللہ على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن پاک کی محبت میں جتنے دیر بیٹھے ہیں یا اللہ قبول فرما، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔